معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور بہت ہی خوبصورت اور دل فریب واقعہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو پسند آئے گا۔ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، سماعت فرمائیں۔ اس واقعے کا ٹائٹل ہے ایران کا بادشاہ اور چرواہا۔ اس واقعے کو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ بیان فرماتے ہیں، ایران کا بادشاہ جو سکندر سے جنگ کرتا ہوا مارا گیا تھا، اس شخص کا نام دارا تھا۔ ایک دفعہ شکار کرنے کو نکلا تو لشکر سے جدا ہو گیا۔ بہت دور جا کر تھک ہار کر ایک درخت کے سائے تلے بیٹھا۔ ساتھیوں کے انتظار کرنے لگا کہ ایک آدمی دور سے آتا ہوا اس کو دکھائی دیا، تو دارا نے یہ سمجھا کہ کوئی میرا دشمن مجھے مارنے آ رہا ہے، تو فوراً ترکش سے تیر نکال کر کمان پر چڑھایا۔ تو اس آدمی نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ میں آپ کے گھوڑوں کا رکھوالا ہوں اور کئی مرتبہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دے چکا ہوں۔ بادشاہ سلامت، حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کے 1000 گھوڑوں میں ایک ایک گھوڑے کو میں پہچانتا ہوں۔ اگر آپ حکم کریں تو جو گھوڑا فرمائیں گے میں اس کو حاضر کر دوں گا۔ ان کے رنگ، چال و چلن، شکل و صورت، ہر ایک چیز سے میں واقف ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ میرا فرض ہے۔ لیکن گستاخی معاف ہو، آپ بھی تو میری ہی طرح عوام کے رکھوالے ہیں۔ آپ کو اس سے زیادہ عوام کا خیال کرنا چاہیے جتنا کہ مجھے آپ کے گھوڑوں کا ہے، کیونکہ میں ایک نوکر ہوں۔ اور یاد رکھیے، جس بادشاہ کو اپنے پرائے کی پہچان نہیں ہے، وہ عوام کی خدمت کرنے کی قطعی قابل نہیں۔ جب اس شخص نے اپنی بات پوری کر لی تو اس ایران کے بادشاہ کو بہت زیادہ شرمندگی کا احساس ہوا اور بڑی ہی دیانتداری کے ساتھ آگے کام کرنے لگا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس کو پہچان و تمیز نہیں ہے، اس سے برا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کم از کم حکومت کرنا اس کا حق ہے جو عوام الناس کے حال سے باخبر رہے کہ ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر دریائے دجلہ کے کنارے کسی شخص کی بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ ہوگی، اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا، وہ بادشاہ مظلوم کی فریاد کیا سنے گا جو گھوڑے باندھ کر اونچے محل میں سو جائے اور مظلوم کی چیخ و پکار سنے۔ جس بادشاہ کے دور میں جو بھی ظلم ہوگا وہ اسی کے کھاتے میں جائے گا، یعنی اس کا حساب و کتاب وقت کے بعد شاہ سے لیا جائے گا۔ مسافر کا دامن کتا نہیں پھاڑتا، بلکہ کتا پھاڑتا ہے، لیکن ان کے مالک سے ہی ان کا حساب و کتاب کیا جاتا ہے جس نے اس کتے کو رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ اور رعایا کے درمیان دربار نہیں ہونا چاہیے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، تاکہ رعایا کو بلا روک و ٹوک اپنی شکایت بادشاہ تک پہنچا سکیں، اور بادشاہ اپنے وزیروں سے نہیں بلکہ خود ان کا ازالہ کرے۔
اور یہ ان بادشاہوں کے لیے ہے جو خدا اور رسول کے خوف رکھنے والے ہیں، ورنہ جو حقوق اللہ کی پرواہ نہیں کرتا وہ حقوق العباد کی کیا پرواہ کرے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے حاکم سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ الحج میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اہل ایمان حکمراں وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور قائم کرواتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں اور نیکی کو عام کرتے ہیں اور برائیوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ پتہ چلا عراق میں ایک بادشاہ کے محل کے نیچے کسی فقیر نے صدا بلند کی، تو اور میں دونوں رب کی بارگاہ کے فقیر ہی ہیں، اس لیے اس بارگاہ کی پیشی کو یاد کر اور اپنے دروازے پر آنے والوں کی حاجت کا خیال کر، دکھی انسانیت کی خدمت کر تاکہ کل کے دکھوں سے تو بھی بچ جائے۔ مظلوموں کی آہ و فغاں بادشاہ کو تخت سے تختے پر پہنچا دیتی ہے، تو دوپہر کو آرام سے سو رہا ہے اور فقیر تیرے در پہ گرمی میں جل رہا ہے۔ اگر تو نے آج ہمیں انصاف نہ دیا تو اللہ تبارک و تعالی تو ضرور انصاف کرے گا۔ میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سے تیری شکایت کروں گا اور وہاں پر انصاف مانگوں گا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ حکومت پھولوں کی سیج نہیں کہ لپک لپک کے اس کو حاصل کر لیا جائے اور پھر بدمست ہو کر عیاشیوں میں اپنی زندگی گزاریں، بلکہ حکومت کانٹوں کا بستر ہے۔ اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو ساری کی ساری رات روتے رہتے تھے، اور جب آپ سے کسی نے سوال کیا، اس رونے کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، پہلے میں صرف اپنا ذمہ دار تھا، لیکن اب مجھ پر پوری رعایا کا بوجھ پڑ گیا ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہیں کسی وقت کہیں پر بھی کوئی انصاف میں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کی پکڑ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری اور خوبصورت واقعہ ہے اور سبق آموز واقعہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے، اگر اللہ نے ہم کو اور آپ کو دولت دی ہے تو اس دولت میں غریبوں کا بھی حصہ ہے، یتیموں کا بھی حصہ ہے۔ جہاں پر آپ کی نظر غریبوں اور بیواؤں پر پڑے تو ضرور ان پر رحم کیا کریں، اللہ آپ پر رحم کرے گا۔ ضرور ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ دے دیا کریں تاکہ اللہ آپ کی کمائیوں میں برکتیں دے۔ معزز ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ برائے مہربانی اگر تھوڑا سا بھی ویڈیو پسند آیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔